مصیبت کے وقت چیخو پکار کی بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ، تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کر کے ہوس نہیں رکھتے۔ لڑتے ہیں، جگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو، مختصر نصیحت کرو۔ بے وقوف کی دوستی سے اجتناب کرو، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہو لیکن انجام نقصان ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، بالکل اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا تو وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی طلب نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی طلب جاگے
پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا۔ فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کہی گئی بات فوراً بھلا دیتے ہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اگر تم اتنے روزے رکھو کہ کمان کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ، اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر میں خم آ جائے، اور دین کی اتنی دعوت دو کہ لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ان تمام اعمال کے باوجود اگر تم نے علی سے بغض رکھا تو اللہ تمہیں منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ یہ کتنی تکلیف دہ مصنوعی زندگی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑھے دوسروں کو دکھائے۔ وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں، ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، کیونکہ ان کا رواج ہے کہ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بسر کرنا پڑتی ہے۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جائیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جائے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں، اپنے لمحے بھر لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ رابطے کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صرف ایک تجسس ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا، یا کیا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا آخر پہ؟ مکافات عمل۔ ایک شخص نے بتایا کہ 50 سال قبل انہوں نے ایک اونٹ والے قافلے کے ہمراہ اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ جب وہ عفیف کے علاقے سے گزرے تو والد کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا۔ باپ قضائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم قافلے کے ہمراہ آگے بڑھو، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے پایا کہ قافلہ دور نکل چکا ہے اور والد ابھی تک نہیں آئے، تو بیٹا دوڑ دوڑ کر واپس آیا کہ والد کو اپنے کندھے پر اٹھا لے۔ پھر اس نے اپنے والد کو کندھے پر اٹھا لیا اور قافلے کی سمت دوڑنے لگا۔ بیٹے کا بیان ہے کہ اس درمیان میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر نمی آ کر گر رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد محترم کے آنسو ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو میرے لیے ایک ریشے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ باپ نے کہا، اس بات کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے رو پڑا کہ اللہ کی قسم اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔